بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بعض دفعہ کسی کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، اپنی طاقت کا اپنا اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے۔ کچھ چمچے لوگ ہوتے ہیں جو حکمرانوں کے گرد ہوتے ہیں اور جو ان کو جس طرح سے موجودہ حکمران جو سے تھے فوج کے ساتھ چل رہے تھے، فوج ان کو لے کے آئی، ایک سال بڑا اچھا گزرا، دوسرا سال بھی گزرا، تیسرا سال کا اختتام جب ہوا تو حکومت کو محسوس ہوا کہ ہم بہت طاقت میں ہیں، یہ فوجی ہیں، یہ بالکل ہمارے پاس ایسے ہیں جیسے ہمارے گھر کے ملازمین ہوتے ہیں۔ فوج اپنی ڈیوٹی ادا کر رہی ہوتی ہے اور اس اخلاص سے کہ پاکستان کے ساتھ جو دنیا بھر سے ہمارے پہ نظریں لگی ہوئی ہیں کہ اس خطے کو کس طرح سے برباد کیا جائے، اس کے ٹکڑے کر دیے جائیں، اور اس کو تہس نہس کرنے کے لیے ہر حکومت، امریکہ ہو، انڈیا ہو، افغانستان سے ہو یا ایران سے ہو، یہ تمام لوگ ہی جو ان سے ایک جیسے ہی ہیں، تمام نہیں پاکستان کے خلاف جو سے ہیں مختلف کارروائیوں میں ہوئی۔ ایران سے بھی لوگ آتے رہے پاکستان میں تقریب کاری کے لیے، افغانستان سے تو آتے ہی تھے، انڈیا سے ہمیشہ ہی آتے رہے۔ امریکہ کی جو منافقانہ پالیسی ہے وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھی ہے۔ آج جو صورتحال نظر آ رہی ہے کہ موجودہ حکومت نے خواہ جو ان سے ہے فوج سے ایک نہ آڑا لگا لیا ہے اور اس کے اگینسٹ جا رہی ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی یہ کس زوم میں جا رہے ہیں۔ حالانکہ مثال تو بڑی کلیئر ہے کہ خربوزہ چھری پہ گرے یا چھری خربوزے پہ گرے، کٹنا خربوزہ نہیں ہوتا ہے، اور یہی بات ہے فوج کے ساتھ بھی ہے کہ آپ فوج سے جتنا مرضی جھگڑا کر لیں، آخر جانا آپ کو پڑے گا، فوج نہیں جائے گی کہیں بھی کہ فوج چلی جائے، جنرل سارے ریٹائر ہو جائیں، کوئی آپ کے مقابلے کا یہ ممکن نہیں ہے، اور جانا آپ کو پڑے گا کیونکہ آپ وہ کام کر رہے ہیں جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے ملک کا سسٹم تھوڑا مختلف ہے، ہمارے ملک کا سسٹم جو ہے تھوڑا مختلف ہے۔ دنیا میں بھی فوج جو سی ہے وہ حکومت کو چلاتی ہے، حکومت ان کا دفاع بھی کرتی ہے، ان کا تحفظ بھی کرتی ہے، اور وہ اس سسٹم کے اندر رہتے ہیں، اس دائرے کے اندر رہتے ہیں، فوج کے معاملے میں دخل اندازی نہیں کرتی۔ وہ ایک رسپیکٹ کا معاملہ ہوتا ہے، یہاں پہ بھی رسپیکٹ شروع ہو چکی تھی اور اسی طریقے سے کام چلا جا رہا تھا۔ لیکن یہ جو ڈی جی آئی ایس آئی کے اوپر جو بات ہوئی، نارملی زبانی کلامی بات ہوتی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ فلاں ڈی جی کو لا رہے ہوں گا، لے آئیں، آپ سمری بھیج دیں، وہ سائن کر دیتے تھے، یہی پروسیس چلتا تھا۔ اس دفعہ کیوں ایسا ہوا کہ انہوں نے کیوں ایسا کیا، اس کے پیچھے کیا حکمت عملی تھی؟ آرمی چیف کو شرمندہ کرنا کیا ضروری تھا؟ آرمی چیف کبھی شرمندہ نہیں ہوگا، فوج جو سی ہے، تمام جنرل جو سے اس کے پیچھے ہیں، آپ کے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں سیدھا چلی، سیدھا رشید، یہ جو آپ کے 4-5 جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں، یہ کوئی بھی ساتھ نہیں ہوگا۔ عثمان ڈار ہو گیا، شیخ رشید ہو گیا، فواد چودھری ہو گیا، بابا روان ہو گیا، اعظم سواتی ہو گیا، طاہر شرفی ہو گیا، آپ سمجھتے ہیں یہ ایسے بھاگیں گے، جس وقت بھی جہاز ڈوبنے لگتا ہے نا تو سب سے پہلے چوہے دوڑتے ہیں، یہ بھی چوہوں کی طرح سے دوڑیں گے۔ آپ اس کی فکر نہ کریں۔ اب آپ نے وہ اختلاف پیدا کر لیا فوج کے درمیان میں، آپ بھلے آپ سونے کے بھی بن جائیں تو یہ اختلاف ختم نہیں ہوگا، اور اب آپ ایک پیج پہ نہیں رہے ہیں، آپ مختلف پیجوں پہ چلے جا چکے ہیں۔ آپ پہلے سے جب سے آئے تھے، آپ ایک پیج وہ فوج کے پیج پہ چل رہے تھے، آپ سمجھے کہ شاید میں اپنا پیج استعمال کروں گا، آپ کا پیج اب وہ فارغ ہو چکا ہے، اور اب آپ کو فوج کے مطابق چلنا پڑے گا، اور جب تک فوج آپ کو رکھے گی، یہی بات یاد رکھیے گا۔ اور اگر آپ نے فوج سے دوبارہ آڑا لگایا تو آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، اور یہ حقیقت ہے کیونکہ پاکستان اس وقت دشمنوں میں گھرا ہوا ہے۔ چائنا وارن کر چکے ہیں انڈیا کو کہ ہم جب جنگ کریں گے تو پاکستان ہمارے ساتھ ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ فوج کو اپنی تیاریاں مکمل رکھنی چاہیے ہر طرح سے، کیونکہ پاکستان کے دشمن مشرق میں بھی ہیں اور مغرب میں بھی ہیں، دونوں طرف ہیں، اور دونوں طرف ہم نے خیال کرنا ہے۔ یہ وہ وقت نہیں ہے کہ آپ اس قسم کے پنگے لیں، یہ وقت نہیں ہے کہ آپ اس قسم کے پنگے لیں اور فوج کو ایک مشکل میں ڈالیں۔ فوج مشکل میں نہیں ڈالے گی، وہی ہوگا کہ ایک میجر یا ایک لیفٹیننٹ کرنل کو بھیجیں گے، 10-15 فوجی ہوں گے، اور اس دن آپ کو کان سے پڑھ کے انہوں نے باہر نکال دینا۔ یہ آپ یاد رکھیں اور یہ نوٹ کر لیں، ایسے ہی نواز شریف کے ساتھ ہوا ہے، ایسے ہی باقی لوگوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا رہے۔ تو آپ اس کی 2 جیپیں کافی ہوتی ہیں آپ کو گھر بھیجنے کے لیے، تو آپ تھوڑی سی احتیاط کریں
اور اپنے آپ کو زیادہ ہیرو نہ بنے. 25 تاریخ تک آپ سے پہلے آپ سمری سائن کر کے بھیج دیں گے تو بہتری ہوگی. اور اگر آپ اس سے لیٹ کریں گے اور مزید لیٹ کریں گے تو آپ کے لیے مشکل ہوگا. فوج نے آپ کا ساتھ پھر لحاظ نہیں کرنا کوئی بھی. اور ابھی بھی فوج جو سی ہے آپ سے کلیئر نہیں ہے. ایک جو دل میں تکلیف ہے ان کے یہ غصہ ہے وہ ہمیشہ رہے گا جب تک آپ سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکے. وہ سمجھتے ہیں کہ یا تو اس بندے نے کوئی اچھے کام کیے ہوتے تو ہم اس کا ساتھ دیتے. کام بھی کچھ نہیں کیے, لارا لپا لگائے رکھا اور نخرہ اتنا زیادہ جس کا حد سے زیادہ ہے. تو بات یہ ہے کہ حالات جو سے ہیں اب آپ کے خراب ہو چکے ہیں, تو اب آپ کو اپنی احتیاط خود کرنی پڑے گی. جو آپ کے پاس سمری آئی ہے فوراً سے پیسے اس کو سائن کریں اور فوج کے حوالے کریں. ناظرین, اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. ناصر ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں, شیئر بھی کریں, اور انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں دوبارہ حاصل ہوں.